الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا کردہ عافیت سے آج العزیز اکیڈمی کی طرف سے تیسرا سبق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج کے سبق میں جس موضوع کو ہم اپنا موضوع سخن بنائیں گے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہونے کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کلمۃ القاہا الی مریم، یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف اس کا القاء فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ وہ حیثیت ہے، وہ ان کا شرعی اور قانونی تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کروایا۔ اب وہ کلمہ کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین اور محدثین میں سے جن لوگوں نے اس کو بیان کیا، اس کی تفسیر کی ہے، محدثین اور مفسرین حضرات نے اور فقہا نے، وہ یہی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اللہ کا کلمہ کن ہے۔ یوں تو کائنات میں ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے ہی مارز وجود میں آتی ہے، لیکن درجہ اسباب میں اس کے متعلق جو بھی ضروری سبب ہو انہیں اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کے نکاح کے بعد ان کا ملاپ یہ ظاہری سبب ہے، لیکن اولاد کا ملنا یا اللہ کی طرف سے جو بیٹے اور بیٹیوں کا ملنا یہ محض اللہ کے کلمہ کن کا محتاج ہے۔ بسا اوقات اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے امر نہیں ہوتا تو انسان کو وہ نعمت نہیں ملتی۔ اسی طرز پہ بسا اوقات سبب سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی طرف سے کلمہ کن ہو جاتا ہے، اللہ ارشاد فرما دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے معاملات میں، اپنی منزل کے حصول میں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں اسباب کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی کام کے لیے کسی بھی ظاہری، باطنی اور خارجی کسی بھی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں حصول رزق کے لیے بہت سی کوششیں کرتا ہے لیکن رزق ملتا تبھی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے تبلیغی جماعت کے ہمارے معروف بزرگ جو بھی عصر قریب میں، قریبی زمانے میں جنہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے انہی اسباب اور دعا کے حوالے سے ایک بہت ہی عمدہ بات ارشاد فرمائی۔ جب ان سے احباب نے دنیاوی امور کے معاملے میں اسباب طلب کرنے کے بارے میں کہا تو حضرت نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ جس طرح دنیاوی امور کے اندر کوشش کرنا، اسباب کو تلاش کرنا یہ ضروری ہے، تو اسی طرح دعا بھی تو ایک سبب ہے اللہ سے لینے کا، اللہ سے مانگنا بھی تو ایک سبب ہے۔ تو اسباب کے درجے میں اللہ سے مانگنا جس طرح ایک سبب ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا بلا اسباب دینا بھی یہ اللہ ہی کی طرف سے ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کن فرما دیں اور وہ کام ہو جائے، چاہے زمین پر خارجی طور پہ وہ سبب موجود ہوں یا موجود نہ ہوں۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کلمۃ القاہا الی مریم قال ہوا قولہ کن۔ تفسیر عبدالرزاق میں وضاحت فرما دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کا حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا تو وہ کلمہ کون تھا، اللہ نے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا، ان کا وجود بغیر ماں باپ کے مارز وجود میں آ گیا۔ اسی طرح حضرت حوا کے بارے میں فرمایا تو وجود ان کا مارز وجود میں آ گیا، ان کو وجود ملا اور وہ دنیا میں یعنی اس عالم ہستبو میں وہ تشریف لے آئے۔ اب اگلی بات یہ ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جو خدا کے ابنیت کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ نے جو ان کے معاملے میں جو عیسائیوں کا، نصارہ کا عقیدہ تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا جو خدا کا بیٹا ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہوں، تو قرآن کا جو ایک وسیع اسلوب ہے گفتگو کا، اس اسلوب کا تقاضا یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ دنیا میں انسانوں میں ان کا باپ ہوتا تو آسان حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اسی کا تذکرہ فرما دیتے، اور یہ بڑی اعلیٰ قسم کی نفی ہوتی، اور یہود و نصارہ کا ان کے جو نظریات تھے، ان کے جو خیالات تھے، ان سب کا اس میں رد ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کسی بھی طرح کسی انسان کو ان کے والد کے طور پہ اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی مذکور ہے تو یہی ہے کلمۃ القاها الی مریم عیسیٰ ابن مریم روحا منہ۔ تو یہ سارے تعارف اس لیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نسل انسانی کے مردوں میں سے ان کا کوئی باپ موجود نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے خاص کلمہ کن سے اور اس کی جو ہے وہ تربیت فرمائی، ان کو جو ہے وہ زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگلی بات جو سمجھنے کی ہے، جس کے بارے میں حضرات مفسرین نے کہ یہ کلمہ کن سے بچے میں کا پیٹ میں جو ہے وہ ان کے نشو و نما کا آغاز کیسے ہوا۔ جس طرح مرد اور عورت کے جو ملاپ کی صورت میں ان کے جو ملاپ کی صورت میں بچے کی تخلیق رحم مادر میں تشکیل پاتی ہے، ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اللہ کا کلمہ کن ان کے اوپر ان کو ڈالا اور ان کے اوپر یعنی اس کو پھونک ماری اس کے ساتھ، فنفخنا فیہ من روحنا، اس طرح کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے جب اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا۔ اب یہ روح کا پھونکنا، یہ پھونک ایک لطیف پیرائے میں حضرت مریم کے رحم میں گئی اور وہاں جا کر قرار پکڑا، اور وہیں سے باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشو و نما ہوئی، ان کی وجود نے ان کے وجود پکڑا اور وہ دنیا کے اندر تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہاں پہ ان آیات کی تفسیر میں جو ہمارے مفسرین حضرات ہیں، جو کہ بعض مفسرین طرفین کے ہاں مسلمہ ہیں، جن کو مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں اور قادیانی بھی تسلیم کرتے ہیں، ایسے مفسرین نے بھی اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کے خاص کلمہ ہیں، جس کے ذریعے ان کی تخلیق ہوئی اور وہ معرض وجود میں آئے، دنیا کے اندر ان کو زندگی ملی۔ اور ان مفسرین کے بارے میں ان مفسرین نے جو اسی کلمہ کن کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اب اس میں دو چیزیں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے جو احسان فرج کی بات کی کہ انہوں نے احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ان کی شرمگاہ محفوظ تھی کس چیز سے؟ کسی بھی مس بشر سے، کسی بھی طرح کے کسی بھی انسان کا اس کے ساتھ کوئی مس بشر نہیں ہوا، یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، اور پھر اس میں اللہ نے اپنی روح کو پھونکا۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ یعنی احسان فرج اور ان کے ساتھ نفخ روح، شرمگاہ کا محفوظ ہونا، کسی بھی انسانی ہاتھ کی دسترس سے، کسی کے بھی ہاتھ کے پہنچنے سے، اور اس کو ایسے بھی کہتے ہیں گریبان تک ہاتھ نہیں پہنچا، یعنی ان کے گریبان تک کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچا، جیسے کہتے ہیں پاک دامن، یعنی اس کے دامن پاک ہے، اس کے دامن کو کسی مرد نے نہیں چھوا۔ تو حضرت مریم اس معاملے میں بالکل پاک دامن کہ ان کے ساتھ کسی بھی مرد کا ایسا اختلاط نہیں ہوا، بلکہ وہ خالص اللہ کا کلمہ تھا، جس کلمے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کلمۃ القاہا اے ہوا مکون بکلمۃ کن فکان بشرا من غیر اب، یہ تفسیر قرطبی ہے جامع الاحکام القرآن۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمہ کن کی کہ تفصیل کرتے ہوئے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ عیسیٰ ابن مریم یہ رسول ہیں اللہ کے اور یہ بیٹے ہیں مریم کے، یعنی مسیح، یہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح یہ وہ عیسیٰ ہے جو بیٹا ہے مریم کا، اور رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلمہ ہے۔ اس کلمہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا مکون بکلمۃ کن، تو یہ تکمین کا وہ کلمہ ہے جو کن کا ہے، فکان بشر من غیر اب، تو یہ بشر ہیں بغیر باپ کے، یعنی یہ نسل انسانی کے وہ دو افراد میں سے دوسرے فرد ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اپنی خاص قدرت خاصہ سے، ایک سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دوسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت جو فرمائی کہ ان دونوں کی انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ ان عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔
اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت جو کل بھی عرض کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا تھا اسی وقت کے لیے کہ جب ان کا آنا ضروری تھا، اس وقت تک ان کی روح کو روک کے رکھا گیا۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ نسل انسانی کی فرد تھیں اور وہ امرات بنت عمران حضرت عمران کے خاندان سے، حضرت عمران حضرت ابراہیم کے خاندان سے، اور حضرت ابراہیم حضرت نوح کے خاندان سے، تو یہ خاندانی تعارف اللہ نے اس لیے کروائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کے ننہال کا تعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ننہال کا تعلق وہ نسل انسانی سے ہی ہے، لیکن ان کا ددیال اس لیے نہیں ہے کہ وہ نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی ددیال نہیں ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی پوری زندگی میں اسی وہ یعنی جوار بھاٹے میں وہ چکر لگاتا رہا، گھومتا رہا، اس کو یہ سمجھ نہ آ سکی کہ میں قوم کے سامنے کون سی بات رکھوں۔ اس کی آگے اس کے تضادات کی تفصیل بھی آئے گی کہ جس کے اندر اس نے باقاعدہ کبھی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، ان کا یعنی باپ نہیں ہے انسانوں میں سے، نسل انسانی میں سے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور کبھی ان کے دادی اور نانیوں کا بھی قول کر رہا ہے۔ تو یہ کیوں تھا، یہ تو اگلی باتوں میں تفصیل آئے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تفسیر بحر محیط میں، اس کے اندر علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اور یعنی اسیر الدین محمد بن یوسف بن ابو حیان الاندلسی جو ہے وہ اپنی تفسیر بحر محیط کے اندر صفحہ نمبر 225 پہ فرماتے ہیں، کہتے وذاکروا ان جبرائیل علیہ السلام نفخ فی جیب درعہا او فیہ او فی کمیہا وقال اے دخل الروح المنفوخ من فمیہا والظاہر ان المسند الی النفخ هو اللہ تعالی لقولہ فنفخنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذکر کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کے دامن کی یعنی آستین کے اندر پھونک مارنے کا، یا ان کے منہ کے اندر جو ہے وہ پھونکنے کا، یا ان کی اس آستین میں یعنی ایک قمیض کے دامن میں آستین میں یا منہ میں پھونکنے کا، اور اس سے کہتے ہیں وہ داخل الروح المنفوخ من فمیہا، ان کے منہ کے ذریعے وہ روح جو کہ اللہ کے ہاں یعنی مسند علیہ جس کے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اسی سانس کے ساتھ اسی پھونک کے ساتھ حضرت مریم تک پہنچ گئی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فنفخنا کے ساتھ تعبیر کیا کہ ہم نے اس میں نفخ کیا، ہم نے اس میں پھونک ماری۔ تو در حقیقت روح کو پھونکنا تو حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس روح کو پھونک دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر یعنی کسی بھی مس بشر کے انسانی باپ کے علاوہ دنیا میں محض اللہ کے کلمہ کن کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تفسیر قرطبی ہے جس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225۔ اس کے بعد حضرت علامہ اس کے بعد ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جو کلمات ہیں اللہ کے کلمات، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اوپر کو اٹھتے ہیں۔ جو اچھے کلمات ہیں یہ ہمیشہ اوپر کو اٹھیں گے، الیہ یصعد الکلم الطیب، جو اچھے کلمات ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ان کی صفت، ان کی فطرت میں یہ بات شامل تھی اوپر کو اٹھنا۔ کیوں؟ یہ کلمۃ من، یہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے، اور اللہ کے کلمات یہ پاک کلمات ہیں۔ جب وہ پاک کلمات ہیں تو اوپر کی طرف اٹھنا، قرآن پاک میں تمام پاکیزہ کلمات کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور ایک حوالہ اور بھی آگے تفسیر کا آ رہا ہے کہ حین صعد الی السماء، کہ جب وہ اٹھا دیے گئے آسمانوں کی طرف، تو آسمانوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھنا اس لیے بھی تھا کہ وہ باقاعدہ اللہ کے کلمہ تھے، اور اچھے کلمات ہمیشہ اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، اور والعمل الصالح یرفعہ، کو اچھے اعمال بھی ساتھ اچھے کلمات کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کلمۃ اللہ ہونا، پھر اس کے ساتھ ان کا انجیل کی دعوت قوم کو دینا، قوم کے سامنے انجیل کا بیان رکھنا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور تورات کے احکامات کے ساتھ نئے احکامات انجیل کو قوم کے سامنے بیان کرنا، یہ وہ نیک اعمال تھے جن نیک اعمال کی وجہ سے ان کا اوپر کی طرف اٹھنا، ان کے کلمات کا، کلمات اللہ کا اوپر کی طرف جانا، تو یہ قرآن کی نصوص سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 596 اس میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا وُلِدَ عِيسَىٰ علیہ السلام من نفخت جبریل علیہ السلام وَهُوَ الَّذِي رَبَّاهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نفخہ جبرائیل سے، یعنی حضرت جبرائیل کی پھونک سے، کلمہ جبریل سے، جو اس نے اللہ کا کلمہ کن تھا اس کو اپنے نفخہ پھونک کے ساتھ جو ڈالا، اس کے ساتھ وہ پیدا ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي رَبَّاهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ،
یہ جبرائیل وہ حسین شخصیت ہیں جنہوں نے تمام احوال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی، مربیانہ شفقت ان کے ساتھ رکھی اور ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور وکان یسیر و معہ حیث سارا، تو ہر جدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے حضرت جبرائیل بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتے، ان کے ساتھ رہتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو ان کا حضرت جبرائیل کا ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا، ان کی تربیت فرمانا، اور آگے لکھا وَكَانَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ، جب وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تب بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، جو کہ ان کی اصل کتاب کا نام مفاتیح الغیب ہے، تو اس کتاب کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے، لیکن تفسیر کبیر کے نام پہ یہ کتاب معروف ہے۔ اس کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرما دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے 3 کام ہوئے، ان کا نفخہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سارا ہی وکان معہ حیث سارا، وہ جدھر چلتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ چلتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے، ان کی یعنی ہر معاملے میں ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اور وہ وکان معہ حین صعد الی السماء، جب وہ آسمان کی طرف گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ تھے، یعنی ان کو وحشت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماحول شروع سے ہی فرشتوں والا رہا، ان کے فرشتوں والا۔ جب جبرائیل روح القدس ہر وقت ساتھ ہیں، ایت تو کبھی روح القدس آگے آ رہا ہے کہ ہم نے تیری تائید کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اللہ نے روح القدس کے ساتھ، ان کو معاونت دی، تو ان کی ہمہ وقت کی جو مشغولیت، ہمہ وقت کی مصروفیت، یا یوں کہہ لیجیے ہمہ وقت فرشتوں کے ماحول میں رہنا، حتیٰ کہ آسمان پر جانا، تو یہ 2 کام، ایک حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ کے کلمہ کون سے پیدا ہوئے اور زمین پر آنے سے پہلے فرشتوں کے ساتھ رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے کلمہ کون سے پیدا ہوئے لیکن پیدا زمین پہ ہوئے، بعد میں جا کر فرشتوں کے ساتھ رہے، تو ان میں صفت ملکوتی ہے، ایک فرشتوں والی صفت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، جس صفت کے باعث ضروری ہے کہ کچھ عرصہ فرشتوں کے ساتھ رہیں۔ پھر صفت جو انسانی صفت ہے ان کے اندر حضرت مریم کی وجہ سے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوبارہ آ کر انسانوں کے ساتھ رہیں اور انسانوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس کے بعد دوسری تفسیر کی کتاب علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الیہ یصعد الکلم الطیب کے حوالے سے فرمایا، انہوں نے علامہ عثمانی یہ تفسیر عثمانی کے اندر جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ستھرے کلام، ذکر اللہ وغیرہ کا ذاتی اقتضا ہے اوپر چڑھنا، اس کے ساتھ دوسرے اعمال صالح ہوں تو اس کو سہارا دے کر اور زیادہ ابھارتے ہیں اور بلند کرتے ہیں۔ اچھے کلام کو بدوں اچھے کاموں کے پوری رفعت شان حاصل نہیں ہوتی، یعنی اچھے کلام ہمیشہ اچھے کاموں کے ساتھ بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں، اچھے کلام کی، اور یہ کلام کی ایک صفت ہے کہ کلام ہمیشہ اوپر ہوا میں اڑتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بات کی وہ زمین پر گر گئی ہو، آپ بات کریں تو آپ کی بات مجھ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر گر جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہوا کے دوش پہ آوازیں اور کلام یہ سفر کرتا ہے اور سفر کر کے دوسروں کی قوت سماعت کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اسی طرح جو زیادہ اچھے کلام ہیں، جن کے ساتھ زیادہ اچھے کام بھی مل جائیں، یہ کلام اوپر اٹھتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ کلمۃ من، یہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہیں، القاہ الی مریم، جن کو حضرت مریم کی طرف القاء کیا گیا، اب اس میں ان میں کلام کی صفت بھی ہے، روح من ہو، اللہ کی طرف سے وہ روح ہے جو پھونکی گئی نفخہ جبریلی کے ساتھ۔ پھر تیسری چیز یہ ہے عمل صالح، کہ انہوں نے انجیل کی تعلیم کو اتنے احسن انداز سے نبھایا کہ اس کی وجہ سے وہ ساتھ ساتھ ان کے اعمال کو اور ان کو بلند کرتی رہی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہوا۔ اس کی مزید تفصیلی بحث اپنے عنوان موقع پر آئے گی، جس موضوع کا نام ہی رفع الی السماء ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور بات کہ یہ جو عام طور پہ عقل پرستوں نے اس کا انکار کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے کا جو عقل پرستوں نے انکار کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اصل بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنی عقل کو کسوٹی بنایا۔ سر سید احمد خان تھے، مولوی چراغ علی دہلوی تھا، مرزا غلام محمد قادیانی تھا، نور الدین بھیروی تھا، اسی طرح جو ہے وہ محمد علی مرزائی تھا، تو یہ سارے لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے اور اسلاف کے نقش قدم سے ہٹ کر چلتے رہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ رکھنا عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا عقیدہ، اللہ کے کلمہ کن کی، یعنی یہ اظہار کا عقیدہ کہ اللہ کے کلمہ کن کی پیداوار ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والی ہستی ہیں، جن کے ساتھ کسی بشر کا، کسی انسان کا کوئی بھی یعنی ایسا مس ثابت نہیں ہے کہ جس کو ہم نکاح کا رنگ دے سکیں۔
کہ یہ نکاح ہوا تھا یا رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت ان کا آپس کے تعلقات شریعت کے خلاف نہیں تھے اگرچہ وہاں کے عام معاشرے کے خلاف تھے۔ تو ان ساری باتوں کا جتنی بھی عقلی گھوڑے دوڑا کر ان لوگوں نے اسلام کے مسلمات کا انکار کیا ہے اور امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کی بےخونی کی ہے، ان سب کا بہترین جواب علامہ حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے قصص القرآن میں ارشاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں بہرحال یہ قصص القرآن حصہ چہارم صفحہ نمبر 72، وہ فرماتے ہیں بہرحال جن تعویل پرستوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بن باب پیدائش سے متعلق آیات کے جملوں کو جدا جدا کر کے غلط احتمالات پیدا کیے ہیں، وہ اس لیے باطل ہیں کہ جب اس واقعہ سے متعلق آیات کو یکجا کر کے مطالعہ کیا جائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی آیات کے معنی میں بن باب پیدائش کے معنی کے ماسوا اور کسی بھی احتمال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یعنی عام طور پر ان گمراہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ واردات ان کی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی واردات یہ ہوتی ہے کہ آیات کے جملوں کو جدا جدا کر دو، کیونکہ جب تمام جملوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے، سورہ مریم کی بالترتیب جب تلاوت کی جائے تو صرف ایک ہی معنی نکلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، کیونکہ جب ان کا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، اب مس بشر، تو اس میں مس نکاح کے ساتھ ہوتا ہے، اور نکاح مس یہ کنایا ہے، ایک مہذب لفظ ہے، مہذب لفظ جس کے ساتھ نکاح کا کنایا کیا جاتا ہے۔ اب اور جو دوسرا ہے اس کے لم اکو بغیہ بغات اور فجور، اس کا یعنی غیر نکاح زنا کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی جب زنا بدکاری کی طرف اشارہ کرنا ہو تو بغات اسات اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یعنی فاجر فجر اس طرح کے الفاظ جس میں گناہ اور معصیت کا معنی پایا جائے، اور لمس چھونا مس کرنا یہ نکاح کی طرف کنایا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے دونوں الفاظ کا استعمال کر کے دونوں احتمالات کا رد کر دیا۔ مس بشر حلال بھی طریقے سے، یعنی نکاح سے بھی نہیں ہوا، ولم اکو بغیہ اور میں باغیہ بھی نہیں ہوں، تو پھر تیسری صورت کون سی ہے کہ یا تو معاذ اللہ کوئی بدکاری ہوئی کی ہوتی یا ان کا نکاح ہوا ہوتا کہ باقاعدہ شرعی حلال طریقے سے نکاح ہوتا۔ جب دونوں باتیں نہیں ہیں تو ان سب آیات کو جب ملا کر پڑھا جائے تو ایک ہی معنی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، ان کا کوئی باپ دنیا میں موجود نہیں، وہ اللہ کا خاص کلمہ ہے۔ لیکن یہ لوگوں کا طریقہ واردات وہ یہ ہے کہ آیات کے معنی بدلنے کے لیے ایک آیت کو اٹھائیں گے، پھر اس کو وہاں سے ہٹا کر اس کسی اور آیت کے ساتھ جوڑ کر، پھر یا اپنے ایک ہی آیت کا ایک جملہ لے کر اپنے مطلب کے ساتھ تقریر ایڈ کر دیں گے، یعنی ایک خیال ایک عقیدہ پہلے باہر بیٹھ کر بنا لیں گے، پھر قرآن پاک سے اس کی دلیلیں ڈھونڈ کر اس کے ساتھ چسپاں کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے کفر کے اوپر رزق حلال کا لیبل لگ جائے اور اس کے اوپر سٹیمپ لگ جائے کہ یہ بھی قرآن سے ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ ان گمراہ لوگوں کی یہی عادت ہے جس کو مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن جلد چہارم صفحہ 72 اور 73 کے آغاز میں، یعنی 72 کے اختتام اور 73 کے آغاز میں انہوں نے تفصیل سے اس بات کو بیان فرما دیا۔ اب دوسری تفسیر آپ یہاں پہ بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب قرون اولیٰ سے لے کر امت کا ایک موقف رہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ابو عیسیٰ کی کنیت بھی نہیں رکھنے دی۔ سنن کبریٰ بہقی میں ایک روایت موجود ہے، وہ سنن کبریٰ بہقی اس وقت میرے پاس موجود نہیں، لیکن اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹا جس نے اس کی اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تھی، تو ضرب ابن اللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس بات پر مارا کہ تو نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں تھا۔ تو ابو عیسیٰ کنیت رکھنے کو ناپسند کیا گیا شریعت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اس بنیاد پہ ان کو ٹارچر کیا، اس بنیاد پہ انہیں مارا کہ اس نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ کیوں رکھی ہے کہ عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو بغیر باپ کے رکھا ہے، تو اس لیے ایسی کنیت بھی مت رکھو اپنی کہ اپنے بیٹے کا نام عیسیٰ ہو تو اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھ لو، تو ایسا رکھنا درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ڈانٹا اور اس بات پہ باقاعدہ محدثین نے ابواب قائم کیے اور یہ بات وضاحت کے ساتھ قوم کو سمجھائی کہ ابو عیسیٰ کنیت نہ رکھی جائے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، وہ خالص اللہ کا کلمہ ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسے دعوے کیے کہ جن دعووں کے ساتھ ہیں اس کو کبھی خود بھی ہم آہنگی نہ ہو سکی، اور یہ ایک ایسے طبقے کے فرد تھے کہ جس طبقے نے ہمیشہ عقل کو طلاق مغلظہ دے کے رکھی اور متضاد قسم کے دعوے کیے۔
مرزا غلام محمد قادیانی کے، اگر ہم دعوی کو دیکھیں، اس کے جو چیلنج بازی، اس کی گفتگو کو دیکھیں، تو اس کی پٹاری میں ہر طرح کا سانپ ہوتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو ہر طرح کا ہر میدان میں تماشا دکھانے کے لیے ایک اس کے پاس کام ہوتا تھا۔ اب جس طرح کے بھی لوگ آتے اس کے پاس ویسا دعویٰ مل جاتا۔ یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کی پوری زندگی تضادات کا مجموعہ ہے، حالانکہ اسے خود ایک مقام پہ اعتراف کرنا پڑا کہ میں معجون مرکب ہوں۔ تو یہ معجون مرکب کب کہنا پڑتا ہے؟ جب مختلف متضاد خیالات کی چیزیں اور مختلف قسم کی ادویات ملا کر مکس کر کے کس چیز کو معجون بنا لیا جائے۔ تو مرزا صاحب نے بھی چونکہ ایسی مکسنگ کی ہوئی تھی اپنے عقائد میں، کبھی ان کا دعویٰ کچھ ہوتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا۔ مرزا صاحب ساری زندگی کسی ایک پلیٹ فارم پر جم کر نہیں ٹھہر سکے۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ایمانیات کہا، کبھی کہا یہ تو ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کو اسلام میں کوئی دخل ہو اور اس کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور کبھی ان کے بارے میں کہا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کبھی کہا کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ ان کا باپ بھی موجود تھا، ان کے یعنی یوسف نجار ان کا باپ تھا۔ تو یہ متضاد باتیں کرنا، اور پھر حیرت کی بات ہے کہ خود ہی یہ دعویٰ کرنا کہ جو متناقض باتیں کرے، متضاد باتیں کرے، وہ مخبوط الحواس اور پاگل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ متضاد باتیں کرے۔ تو مرزا صاحب نے تو قدم قدم پہ ایسے نشانات چھوڑے۔ اصل مرزا صاحب کی ایک یعنی بدقسمتی سمجھ لیں، یہ انتہا درجے کی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں اور قادیانیوں میں یہ ہمیشہ کا جھگڑا مرزا صاحب کے بارے میں دو باتوں میں رہتا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں مسلمان ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ان مقامات پہ مرزا صاحب سچ بول رہے ہیں، لیکن قادیانی حضرات وہیں پہ ڈٹ کر کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بات وہ ٹھیک ہے جو آج کا مربی کر رہا ہے، جو آج کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور جب جن مقامات پر مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں پہ قادیانی کہتے ہیں سچ بول رہے ہیں۔ اب کبھی بھی دونوں قومیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو کر مرزا کو نہ سچا کہہ سکتی ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتی ہیں۔ یعنی مرزا غلام محمد قادیانی اپنے تمام دعوی میں نہ 100% مسلمانوں کے ہاں سچا، مسلمانوں کا تو خیر ہے ہی کذاب و دجال، ماسوائے چند باتوں کے جو اس نے کی ہیں اپنی پہلے دور میں کی جیسے بھی کی، اور کچھ قادیانیوں کے ہاں بھی وہ 100% سچا نہیں ہے۔ ہم جب قادیانیوں کو مرزا صاحب کی وہ باتیں دکھاتے ہیں جو اہل اسلام کے مطابق ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ان کو تعویلات کے در پہ ہوتے ہیں، اس بات کو جھٹلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے جو اس کو اپنا نبی مانتے ہیں پھر اسی کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ بھی ہم تو چلو خیر اسے نہ نبی مانتے ہیں نہ مسلمان مانتے ہیں، ہم تو اس کی باتوں کو جھٹلائیں، تکذیب کریں، ہمارا حق ہے کہ ہم جس کو کافر سمجھتے ہیں، جس کو غلط سمجھتے ہیں، اس کی کسی بات کو بھی ہم صحیح نہیں سمجھیں، لیکن ہم دیانتداری کے ساتھ جس نے بات ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ بات اس کی ٹھیک تھی، لیکن افسوس کے قادیانی پھر اس کو ٹھیک نہیں مانتے۔ اس کی اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ روحانی خزائن ہے، خطبہ الہامیہ، اس کے اندر ایک کتاب موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر روحانی خزائن کا 80 ہے اور خطبہ الہامیہ کا صفحہ نمبر 43 ہے۔ وہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لَهُ أَبٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا أُمُّهُ، کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی اپنے الہامی خطبے میں، یہ خطبہ اللہ کی طرف سے اس پہ الہام ہوا ہے، اگر یہ غلط ہے تو قادیانیوں کو باقی الہامات کی بھی خیر بنائیں، کہ باقی الہامات کا بھی پھر بالکل وہ بیچ چوراہے میں بھاڑا پھوٹنے والا ہے کہ کیسی۔ اب وَمَا كَانَ لَهُ أَبٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا أُمُّهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ نیچے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا، وعیسیٰ علیہ السلام را از بنی اسرائیل ہیچ پدر نبود مگر مادرے، اور اردو میں ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل میں سوائے ماں کے کوئی باپ نہ تھا، وَكَذَلِكَ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ، اور اسی طرح وہ ہم چنی خدا تعالیٰ اورا بغیر پدر پیدا کرد، اور ترجمہ یہ کیا اور اس طرح پر خدا نے ان کو بے باپ کے پیدا کیا۔ یہ مرزا صاحب اپنی کتاب میں یہ خطبہ الہامیہ میں یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب یہ بات ایسی ہے جو امت مسلمہ کے 1400 سالہ تسلسل کے، اجماع امت کے، قرآنی نصوص کے بالکل مطابق ہے، لیکن قادیانی اس بات کو نہیں مانیں گے، وہ اس بات پہ فوراً تعویلات کے در پہ ہو جائیں گے، تعویلات کے گھوڑے دوڑائیں گے۔ اور پھر جب اس بات کو مرزا صاحب نے اتنا ببانگ دہل کہہ دیا تھا خطبہ الہامی خطبے میں، تو پھر اپنی ہی بات کو جھٹلانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ مرزا صاحب انجام آتم اپنی کتاب میں یہ تحفہ گولڈویہ میں بھی مرزا صاحب نے یہی تفصیل بیان کی، کہتے ہیں لیکن ایک ایسا شخص، یہ تحفہ گولڈویہ اس کا صفحہ نمبر ہے 213 اور روحانی خزائن اس کا صفحہ نمبر ہے 299 اور جلد ہے 17، اس کے اوپر کہتے ہیں ایسا شخص
جو باقرار فریقین کسی اسرائیلی مرد کے نطفہ میں سے نہیں ہے، اور نہ اسرائیلی مرد کے نطفہ سے وہ کسی طرح بنی اسرائیل کا بھائی نہیں کہلا سکتا، نہ حسب ادعائے عیسائیاں و موسیٰ کی مانند ہے، کیونکہ وہ تو ان کا نزدیک خدا ہے اور موسیٰ تو خدا نہیں ہے۔ اب اس بات میں بھی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی اسرائیلی مرد کے نطفہ سے مارد وجود میں نہیں آئے، وہ اللہ کا کلمہ ہے، تو وہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو اہل اسلام کا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ادھر اپنا یہ موقف بیان کیا خطبہ الہامیہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور ادھر دوسری جگہ پر اپنے موقف کو تبدیل کرتے ہوئے اور صفحہ نمبر 291 انجام آتم، اس کا صفحہ 7 ہے انجام آتم کا، اور روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 291 پہ کہتا ہے، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں۔ اب یہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ادھر دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے کہ ان کی 3 دادیاں جو تھیں وہ زناکار تھیں۔ سوال یہ ہے کہ دادی تب پیدا ہوتی ہے، دادی کا مسئلہ تب ہوتا ہے انتصاب کہ جب آدمی کا باپ موجود ہو۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ بات تسلیم کر چکا اور اس کا اظہار خطبہ الہامیہ میں جو الہام کے ساتھ اس کو خطبہ ملا ہے اس میں کہہ چکا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اب کیا وہ الہام غلط تھا؟ اگر وہ الہام کو قادیانی غلط تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو اس کے تمام الہامات نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک یوں کہ اس کے دماغی بخارات ہیں جو اس کے دماغ کو چڑھتے رہے اور ان کو الہامات کہتا رہا۔ لیکن اگر یہ قادیانی اس کے ان دماغی بخارات کو الہامات ہی سمجھتے ہیں اور ان کو درست قرار دیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو بعد میں اس نے یہ انجام آتم میں کہا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 دادیاں جو تھیں وہ بد کردار تھیں۔ اب یہ مرزا صاحب متناقض اور متضاد باتیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ انہوں نے خود یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ متضاد باتیں منافق کے دل سے نکلتی ہیں، اور جو شخص متضاد باتیں کرے وہ مخبوط الحواس اور پاگل ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کہیں؟ قادیانیوں کو اپنی ہی تحریروں کی روشنی میں اور مرزا قادیانی نے خود اپنے بارے میں کہا کہ ہر قادیانی پر لازم ہے میری کتابوں کو 3 بار پڑھے، اور قادیانی اسی لیے ابھی تک راہ راست پہ نہیں آ رہے کہ جو مرزا کی کتابوں کو ایک بار بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر یہ کم از کم 3 بار اس کی کتابوں کو پڑھ لیں تو قطعاً یہ غلطی نہ کریں اور قادیانی پر رہنے کی، اور یہ فوراً توبہ طیب ہو جائیں اس کی متضاد اور متناقض باتیں دیکھ کر۔ ان کی حالت ایسی ہے، ان کا نبی کچھ کہتا ہے، امت ان کی کچھ کہتی ہے۔ اس کو مثال کے طور پر ہمارے ایک جیسے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک آدمی نے ایک بھینس کو فروخت کیا اور بدقسمتی سے اس کا ریٹ اس کی مرضی کا طے نہ ہو سکا، وہ اپنی مرضی کے پیسے نہ لے سکا، تو رات کی تاریکی میں جب مشتری کو خریدنے والے کو ان بھینس سپرد کی تو اس کے ساتھ اس کی جو بچی تھی بھینس کی جو بیٹی اس کو اتار لیا، اس کو سائڈ پہ کر دیا اور اس کے ساتھ گدھے کے بچے کو جوڑ دیا۔ اب جب وہ گھر میں لے کر گیا تو بھینس کی آواز اور اس کا جو بچہ اس کی طرف منسوب تھا اس کی آواز اور تھی، تو وہ بہت حیرت سے کہنے لگا کہ خدا کے لیے دودھ نہیں دینا تو نہ دو، کم از کم ماں بچہ اپنی آواز تو ایک کرو۔ ہم کہتے قادیانیوں کو اسلام پر نہیں آنا نہ ہو، اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، لیکن کم از کم تم ماں بچہ اور تمہارا نبی اور امت اپنی آواز تو ایک کرو۔ تمہاری آوازیں سب کی جدا جدا نکل رہی ہیں، ہر آدمی تمہارا ایک مختلف دعویٰ لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ادھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تمہارے مرزا غلام احمد قادیانی کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر وہ کہتا ہے ان کی 3 دادیاں تھیں، تو یہ متضاد بات، پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ متضاد باتیں پاگل اور مخبوط الحواس آدمی کرتا ہے۔ ان ساری باتوں کو لب لباب سے بات سمجھ میں آئی کہ قادیانیت انتہائی یعنی احمقوں کا مذہب کہا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان جس میں رائے کے دانے برابر بھی سلیم الفطرتی یا شرافت یا عقل موجود ہے وہ ایسے متضاد اور یعنی معجون قسم کے مذہب کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ اب دوسری بات سمجھیے، قادیانی اس معاملے میں اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اور چور راستہ نکالتے ہیں۔ وہ چور راستہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کے اقوال میں ناسخ منسوخ ہوتے ہیں تو یہ پہلی بات منسوخ ہے، دوسری بات ناسخ ہے، لیکن ان کم عقلوں کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ ناسخ منسوخ کا تعلق جو ہے وہ احکام میں ہوتا ہے، اخبار میں ناسخ منسوخ نہیں ہوتا۔ اخبار میں یا صدق ہوتا ہے یا کذب ہوتا ہے، خبر سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی۔ اس میں ناسخ منسوخ کہاں سے آ گئے؟ ایک چیز کے ایک واقعہ کے بارے میں خبر دی جا رہی، اب وہ واقعہ تو منسوخ نہیں ہوا، اب اس کی 2 ہی صورتیں ہوں گی، جو واقعہ
واقعی ہوا ہے، اس کا وقوع ہوا ہے یا وقوع نہیں ہوا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا یا نہیں تھا، اب دو ہی باتیں ہیں، یا یہ ان کا عقیدی پہلی بات درست ہوگی یا دوسری بات درست ہوگی۔ اس میں ناسخ منسوخ کی کوئی کہانی نہیں چل سکتی، جیسا کہ یہ ہر شعبے میں اپنی کہانیاں چلا لیتے ہیں۔ اب دوسری بات، جس چیز پر انہوں نے بنیاد بنائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد یوسف نجار ہیں، تو یہ بنیاد بھی غلط ہے، اس لیے کہ انسائکلوپیڈیا آف بائبل میں اس بات کی تشریح موجود ہے کہ یہودیوں نے جو الزام عائد کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ یوسف نجار ہے، وہ یوسف نجار کا الزام نہیں لگایا تھا، یہودیوں نے الزام یہ عائد کیا تھا کہ ان کا باپ پینتھرا اٹالے ہے۔ تو جب نام ہی اور ہے، وہ ایک اور شخصیت کے نام کا اضافہ کر رہے ہیں، وہ پینتھرا اٹالے کہتے ہیں، انسائکلوپیڈیا آف بائبل میں لکھا ہے۔ تو مرزا صاحب کا بائبل کو بنیاد بنا کر یوسف نامی آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ قرار دینا، یہ یہود و نصارہ عیسائیوں کی اندھی تقلید ہے، پیروی ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اسلام نے ان باتوں کو رائی کے دانے برابر اہمیت دی ہے۔ اب دوسری بات، اس طرح کا یہ اعتقاد رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کے اوپر یہودیوں کا لگایا ہوا الزام سراسر غلط تھا، تو اس بات کی تائید اب ہمیں تفسیر قرطبی میں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اس کی وضاحت بیان کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے صراحتاً یہ کہا، وہ فرماتے ہیں کہ فائدہ تقرر اسم ہو، جب یہ بات ان کی بات طے ہو گئی منصوبا للام کہ وہ منصوب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی طرف، استشعرت القلوب ما یجب علیہ اعتقادہ من نفی الاب عنہ، وہ کہتے ہیں دلوں نے شعور پکڑ لیا اس بات کا، اور یہ واجب ہوگا اس بات کو ماننا، اس کا پر اعتقاد رکھنا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی باپ کی نفی کرنا کہ ان کا باپ انسانوں میں ان کا باپ موجود نہیں ہے۔ وہ تنزیہ الام طاہرتی، ان کی والدہ طاہرہ سیدہ مریم کی اس بات سے پاکی بیان کرنا، اس بات سے ان کی وضاحت کرنا، ان مقالت الیہود لعنہم اللہ علیہ، کہ اللہ کی ان پر لعنت ہو ان یہودیوں پر کہ جنہوں نے حضرت سیدہ مریم پہ اس بات کا الزام عائد کیا کہ ان کے پینتھرا اٹالے یا یوسف نجار، جو بھی الزام انہوں نے کیا، جو انہوں نے ان پہ الزام لگایا، تو ان کو اس سے پاک قرار دینا یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدائش کو ماننا اور حضرت مریم کے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کی تنزیہ کرنا، اس سے انہیں پاک صاف سمجھنا، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو قادیانیت جس راستے پہ چل رہی ہے، یہ راستہ چونکہ محض شکوک و شبہات کا راستہ ہے، دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ علماء قرآن پاک کی تفسیر نہیں بتاتے، قرآن پاک سے نہیں بتاتے، تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس تمام کورسز میں قرآن پاک کی تفاسیر سے، آیات سے اور احادیث سے جو مرزا غلام محمد قادیانی نے قرآن پاک کو سمجھنے کے اصول بیان کیے ہیں، جیسے اس کی کتاب برکات الدعا کے اندر تفصیل سے وہ 10 اصول لکھے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے گا متقدمین سے، مجددین سے، تفسیر سے، حدیث سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحابہ کی تفسیر سے۔ تو ان سب اصولوں کی روشنی میں ہم یہ عنوان اس کورس کو چلا رہے ہیں، تاکہ جو شریف قادیانی ہیں، جو راہ راست چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی ملے، وہ ان تفاسیر کو دیکھ کر، ان احادیث کو دیکھ کر، ان مجددین جن کو مرزا کے بقول قرآن کا فہم دیا گیا ہے، جن کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ ان کی بات کا انکار کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا یہ فسق ہے، گمراہی ہے، اور ان کے اوپر سخت وعید لاتا ہے۔ پھر اس اپنی اصل مصفحہ جو کتاب مرزا کی نگرانی میں ان کے قادیانی خدا بخش، غالباً اس کا نام تھا خدا بخش قادیانی، اس نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 162 سے لے کر 64 تک ان 14 صدیوں کے مجددین کی فہرست بیان کی۔ ان مجددین کی تفاسیر سے ہم نے حوالہ جات بارہا پیش کر رہے ہیں، جن میں کئی حوالہ جات ان کے مسلمہ مجددین کے ہیں، جن کو اپنا مجدد سمجھتے ہیں، کہ ان لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ کسی بشر کے، کسی انسان کے یعنی وہ اولاد نہیں ہے، کسی انسان کے یعنی وہ بیٹے نہیں ہیں مرد کے، بلکہ وہ حضرت مریم کے بطن سے اللہ کے حکم خاص کے ساتھ، کلمہ کن کے ساتھ پیدا ہونے والے
فرد ہیں، اور یہ وہ دو شخص ہیں حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی کارروائی نئے سرے سے ہوئی ہے کہ ان کے لیے وہ جو عام انسانی ضابطہ چلا آ رہا تھا مرد عورت کے اختلاط سے نسل انسانی کے وجود میں آنے کا، وہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو ان کی نئے سرے کی کارروائی ہے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس لیے کل والی بات میں کہا گیا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اب اگلی بات کو سمجھیے۔ اب اس کورس کے حوالے سے جب ہمارا یہ کورس چل رہا ہے اور الحمدللہ پوری دنیا سے مسلمان اس کے حوالے سے بڑا اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور اب اگلا مطالبہ آ رہا ہے کہ خاص طور پر حضرت مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے بھی باقاعدہ ایک کورس پڑھایا جائے۔ تو ہم نے العزیز اکیڈمی کی عارف والا کی طرف سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماہ جولائی اگست کے بعد ماہ ستمبر میں جب گرمی کا زور بھی ٹوٹ جائے گا، ہم باقاعدہ 5 دن کے لیے حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے ظہور، ان کی صفات، احادیث میں ان کا مقام، ان کی آئینی حیثیت، اور مرزا غلام محمد قادیانی کے ان کو اوپر لگائے گئے الزامات اور بہتانات کے حوالے سے 5 روزہ کورس کا انشاءاللہ ہم العزیز اکیڈمی آرے والا کی طرف سے اس کا بھی انعقاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان قادیانیوں کے لیے جو اپنے دلوں کے دروازے بند کر کے کفر پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے قفل کھول دے اور ان کو باقاعدہ اسلام میں واپسی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔